شوہر کا بیوی کی کپڑے اتار کر ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ۔ سہاگ رات میں کن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے؟ سہاگ رات میں کیا اور کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی سہاگ رات اگر نزدیک ہے تو یہ طریقہ ضرور ایک بار آزمائیں، اور اگر آپ کو بھی اس بات کا خوف ہے کہ سہاگ رات میں مباشرت کیسے کرے گی اور بیوی کو کیسے مناؤں گی، تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھ کر آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی۔ ناظرین، بہت سارے بچے اور بچیاں اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اس رات کو کیسے ایک دوسرے کے قریب آیا جائے۔ لڑکیاں اپنے آپ کو بہت ہی شرمیلے سمجھتے ہیں، وہ ایسی باتیں کسی سے نہیں کرتی، اور لڑکی تھوڑے نڈر اور بے باک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ان ساروں سوالوں کا بھرپور جواب نہیں مل پاتا، کیونکہ وہ رات زندگی کے ایک اہم ترین رات ہوتے ہیں۔ سہاگ رات میں اپنے شریک سفر کا اعتماد بھی جیتنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو منوانا بھی ہوتا ہے، یا کہا جائے کہ آنے والے آپ کی زندگی کا دارومدار اس ایک رات پر ہوتا ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے بعد جو اولین کام شادی شدہ جوڑے پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے وہ ہے مباشرت کرنا۔ آپ کی آنے والی زندگی کا پورا انحصار اس ایک رات پر ہوتا ہے، کیونکہ سہاگ رات میں لڑکی بھی ڈری ہوتی ہے شوہر سے کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اور لڑکا بھی تھوڑا سا کنفیوز اور پریشان ہوتا ہے کہ کیا میں لڑکی کا دل جیت پاؤں گا یا نہیں، وہ میرے قریب آ جائے گی۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ اگر کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے تو اس رات کو اہم رات اور محبت بری رات بنایا جا سکتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کے لیے اپنائیت پیدا ہو۔ تو شادی شدہ جوڑا جو شادی کرنے جا رہے ہیں، دونوں دلہا دلہن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لیں۔ پھر جب رخصتی کے بعد دلہا کمرے میں داخل ہو تو دروازے کو اچھی طرح سے لاک کر لیں، اور خیال رکھیں کہ کمرے کے اندر کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں باہر کی طرف سے اندر کی طرف جھانکا جا سکے یا بے پردگی ہو، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو دلہن اس بات کو بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہے۔ سہاگ رات میں دلہا ان باتوں کا خیال رکھے، پھر دلہن کو سلام کرے، اس کے پاس بیٹھے، دائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کے سہاگ رات کی مسنون دعا پڑھے، پھر اپنی بیوی کو مون دکھائی کا ایک اچھا سا تحفہ دے۔ یاد رکھیں، مون دکھائی کا تحفہ جو ہے اس کے لیے دلہن کے دل میں الگ ہی ارمان ہوتا ہے، تو اس کو ایک اچھا سا تحفہ دے، اس کی خوب تعریف کرے، اس سے پیار بھری باتیں کرے، اس کی تعلیم کے بارے میں، اس کے حافظ کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں باتیں کریں، تاکہ اس کا آپ سے دل لگ جائے۔ سہاگ رات میں دلہا آہستہ آہستہ دلہن کے مزید قریب آنا شروع ہو جائے، اس کے ماتھے پر بوسہ کریں، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے اور آہستہ آہستہ اس کے جسم کے تمام حصوں کو چھوتے جائے کہ عورت کے جسم میں بھی کچھ سنسنی پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو لگے کہ اس کے جسم میں بھی کوئی سنسنی سی پیدا ہو گئی ہے تو پھر اپنے آپ کو اور اسے بے لباس کر دی، اور کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی، پیار کرنا شروع کر دی۔ فل گرم کرنے کے بعد مرد کو چاہیے کہ عورت کی دونوں ٹانگیں اپنے کندھے پر رکھے، اور مباشرت کے لیے جیسا کہ پہلے رات ہے تو کوئی تیل یا جیل کا استعمال کرے تاکہ انٹر کورس ہونے میں آسانی ہو، پھر اسے اپنی ہتھیار پر لگائے اور آہستہ آہستہ کر پھر دوبارہ سے کوشش کرے اور آہستہ آہستہ کر کے داخل کر لی، ہتھیار کو آگے پیچھے کرے۔ جب منی خارج کرنے کا وقت ہو جائے تو اندر ہی اندر میں اخراج کر لے، اور اس کے بعد کچھ دیر ٹھہر کے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو الگ کرے۔
پھر اپنی شرمگاہ کو صاف کپڑے سے صاف کر لی اور دونوں غسل کر لی۔ اگر دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہے تو اپنے خاص ہتھیار کو دھونے کے بعد وضو کا اہتمام کر لی۔ ایک رات میں ایک سے زائد مرتبہ بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خیال رہے کہ شادی کی رات شوہر 3 بار ہم بستری کر لے یا 4 بار کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک بار بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں کی رضا ہوئی تو ایک سے زائد بار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی عورت ہوتے ہیں۔ آپ جیسے چاہے اس رات کو لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی کو فین ہے تو اس رات خیال کر لیں، کیونکہ آنے والی زندگی اچھی گزری کہ سہاگ رات میں جب آپ ایک دوسرے سے اس طرح کمپرومائز کرے گی اور ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنے پر اچھی گزرے گی، سہاگ رات میں جب آپ ایک دوسرے سے اس طرح کمپرومائز کرے گی اور ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گی تو آنے والی زندگی بہت خوبصورت اور لطف اندوز گزرے گی۔